چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، پانی گرم ہو گیا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: سبجیکٹ کے بعد ہیو یا ہیز، پلورل سبجیکٹ یعنی آئی وی دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ ہیو، سنگولر سبجیکٹ یعنی ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ ہیز یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد گاٹ اور گاٹ کے بعد ایڈجیکٹو۔ یہ اسٹرکچر تب یوز ہوتا ہے جب کوئی چیز ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے یعنی چائے پہلے گرم تھی، اب ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں داخل ہو گئی ہے۔ ٹی ہیز گاٹ کول، ٹی ہیز گاٹ کول، ٹی یہ سنگولر سبجیکٹ ہے اس لیے ہیز یوز ہوا ہے، کول یہ ایڈجیکٹو ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: اندھیرا ہو گیا ہے، اٹ ہیز گاٹ ڈارک، اٹ ہیز گاٹ ڈارک، ڈارک یہ بھی ایڈجیکٹو ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: پانی گرم ہو گیا ہے یعنی پانی پہلے ٹھنڈا تھی اب گرم ہو گیا ہے۔ واٹر ہیز گاٹ ہاٹ، واٹر ہیز گاٹ ہاٹ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: وہ موٹی ہو گئی ہے، وہ موٹی ہو گئی ہے۔ شی ہیز گاٹ فیٹ، شی ہیز گاٹ فیٹ۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا: تم بدتمیز ہو گئے ہو، تم بدتمیز ہو گئے ہو۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ اپنی بیماری کو ہلکا مت لو، اس مصیبت کو ہلکا مت لو، انگریزی کو ہلکا مت لو۔ جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہلکا مت لو، یعنی ہر سینٹینس میں ہلکا مت لو کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ڈونٹ میک لائٹ آف، ڈونٹ میک لائٹ آف مین ہلکا مت لو۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین: ڈونٹ میک لائٹ آف پلس ادر ورڈس، یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: اپنی بیماری کو ہلکا مت لو، ڈونٹ میک لائٹ آف یور ایلنس، ڈونٹ میک لائٹ آف یور ایلنس۔ بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: اس مصیبت کو ہلکا مت لو، ڈونٹ میک لائٹ آف دس پرابلم، ڈونٹ میک لائٹ آف دس پرابلم۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: انگریزی کو ہلکا مت لو، ڈونٹ میک لائٹ آف انگلش۔ وہ سائیکل خرید نہیں سکتا، کار تو دور کی بات ہے، اس کے پاس 5 روپے نہیں ہے، 5000 تو دور کی بات ہے۔ وہ انگریزی لکھ نہیں سکتا، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ وہ ایک مچھر کو نہیں مار سکتا، انسان تو دور کی بات ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں دور کی بات ہے، یعنی دور کی بات ہے ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹ الون۔ لیٹ الون مین دور کی بات ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس لیٹ الون۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ: وہ سائیکل نہیں خرید سکتا، کار تو دور کی بات ہے۔ He can't buy a bicycle let alone a car. He can't buy a bicycle let alone a car. اس کے پاس 5 روپے نہیں ہے، 5000 تو دور کی بات ہے۔ He doesn't have 5 rupees let alone 5000. He doesn't have 5 rupees let alone 5000. وہ انگریزی لکھ نہیں سکتا، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ He can't even write English let alone read. He can't even write English let alone read.
وہ ایک مچھر بھی نہیں مار سکتا، انسان تو دور کی بات ہے۔ He can't kill a mosquito let alone a person. He can't kill a mosquito let alone a person۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ چل بھی نہیں سکتا، دوڑنا تو دور کی بات ہے۔ وہ چل بھی نہیں سکتا، دوڑنا تو دور کی بات ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man۔ ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو کوسچن رائزز۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ نو کوسچن رائزز پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب، جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے۔ V1 کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس سے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نو کوسچن رائزز ٹو میٹ ہیم۔ نو کوسچن رائزز ٹو میٹ ہیم۔ وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نو کوسچن رائزز ٹو گو دیئر۔ نو کوسچن رائزز ٹو گو دیئر۔ کھیلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نو کوسچن رائزز ٹو پلے۔ نو کوسچن رائزز ٹو پلے۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ اسے بلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ no question rises to invite him۔ no question rises to invite him۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ وہ ہر مہینے کم پیسوں سے کام چلاتا ہے، ہمیں اس گاڑی سے کام چلانا پڑے گا، وہ اس سے کام چلائے گا۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کسی چیز سے کام چلانا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں میک ڈو ود۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب، جس کو ایگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے بعد میک ڈو ود۔ میک یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق۔ اس کے بعد ناؤن یا ورب پلس ING پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ ہر مہینے کم پیسوں سے کام چلاتا ہے، یعنی وہ ہر ماہ کم پیسوں پہ گزارا کرتا ہے۔ He makes do with less money every month۔ He makes do with less money every month۔ Next example for better understanding۔ ہمیں اس گاڑی سے کام چلانا پڑے گا، یعنی ہمیں اس گاڑی پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ We will have to make do with this bike۔ We will have to make do with this bike۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ one more example for better understanding۔ وہ اس سے کام چلائے گا، یعنی وہ اس پہ گزارا کرے گا۔ He will make do with it۔ He will make do with it۔ میک ڈو ود مین کام چلانا، کسی چیز سے کام چلانا یعنی کسی چیز پہ گزارا کرنا۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ وہ موبائل سے کام چلا رہی ہے۔ وہ موبائل سے کام چلا رہی ہے، یعنی وہ موبائل پہ گزارا
کر رہی ہے. سمپلی وی کین سے دیٹ شی از میکنگ ڈو ود موبائل. شی از میکنگ ڈو ود موبائل. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ پرانے کپڑوں سے کام چلائے گی. وہ پرانے کپڑوں سے کام چلائے گی. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس.